بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فتوحات کا قصہ یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دریائے فرات کے کناروں پر جو شہر آباد تھے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے تخت و تاراج کا سلسلہ شروع کیا۔ منیج وضاع بالس اور قلعہ نجم والے جن پر یہ تخت و تاراج کی گئی تھی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ ہمارے اس مال و اسباب کو واپس کر دیں جو آپ نے تخت و تاراج میں حاصل کی ہے تو ہم آپ سے صلح کر لے۔ چنانچہ آپ نے ان کا وہ مال واپس کر دیا اور انہوں نے صلح کر لی۔ یہ صلح ان کے مال واپس کرنے کے بعد اس نے محرم 18 ہجری میں 1.5 دینار پر واقع ہوئی تھی، اور وہاں کے حاکم جربناس کو اس بات پر مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اپنے آدمی، غلام، گھوڑے اور مال و اسباب لے کر بلاد روم کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ اس کے چلے جانے کے بعد آپ منیج پر عباد بن رافع بن تمیمی کو، نجم کے پھول پر نجب بن مفرح، مظافر اوس بن خالد ربعی رضی اللہ عنہ کو، اور بالس پر بادر بن عوف حمیری کو حاکم مقرر فرمایا تھا، اور بالس میں شرق کی جانب ایک قلعہ کی بنیاد رکھ کر اس قلعہ کا نام بادر ہی کے نام پر رکھا تھا۔ اور جس روز زید بن وہب رضی اللہ عنہ آئے تھے اسی روز آپ بھی ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر تشریف لائے تھے۔ زید بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے اور صلح کا وہ مال جو جناب اپنے ساتھ لائے تھے پیش کیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے اٹھنے کو خیمہ کے برابر میں بٹھلا دیا، دونوں حضرات کو سلام کیا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کا حکم نامہ دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا وہ آپ سے کہہ دیا۔ آپ نے مہر توڑی، خط کھولا اور چپکے پڑھا، پھر مسلمانوں کو سنایا۔ جب مسلمانوں سے سن چکے تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، معاشر المسلمین، حضرت امیر المومنین نے شام کی انتہائی حدود پر فوج کشی کے متعلق میری رائے پر چھوڑ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم وہاں موجود ہو اور میں غائب ہوں، جو مناسب سمجھو کرو۔ اللہ پاک تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے۔ میں کوئی کام تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتا، تمہاری اس کے متعلق یہ رائے ہے۔ یہ سن کر تمام مسلمان خاموش رہے اور کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ آپ نے پھر دوبارہ اپنے کلام کو اعادہ فرمایا اور کہا، یا معاشر المسلمین، اس شام کے تم مالک ہو گئے۔ اللہ پاک تبارک و تعالی نے تمہیں اس تمام کا حاکم بنا دیا، تمہارے دشمنوں کو نہایت ذلت حقارت کے ساتھ یہاں سے نکال دیا، اور جیسا کہ تم سے اللہ جل جلالہ امن والو اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم اس سرزمین کے وارث ہو گئے، اب اس کے پہاڑی علاقوں میں جانے کے متعلق کیا رائے ہے؟ مسلمان سن کر پھر خاموش رہے اور جواب نہ دیا۔ آپ نے اس سے بارہ پھر فرمایا، سکوت کے کیا معنی اور یہ خاموشی کیسی؟ کیا تمہارے اندر شجاعت کے بعد بزدلی آ گئی، یا عیش و نشاط کے بعد کاہلی سما گئی، یا جتنی نیکیاں کر لی ہے ان پر اتفاق کر لیا، کیا تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہا، سب بخشے گئے، کیا نیکیاں زیادہ کما لے؟ آخر کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ عالی بزرگ و برتر کی طرف رغبت کرو اور ان سے اس بات کی دعا مانگو کہ وہ جہاد میں تمہاری اعانت فرمائے، دنیا اور ما فیہا سے تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ کہتے کہ آپ کی آواز پر جس شخص نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ حضرت میسرہ بن مسروق بصری رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے کہا، ایھا الامیر، ہم کسی خوف وراث کی وجہ سے خاموش نہیں رہے، یا ہمیں کوئی جزا و فضا لائق نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کا ادب مانے تھا، اور ہم ایک دوسرے کے رعب و جلال کی وجہ سے خاموش تھے، اور ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ میں اپنے دوسرے بھائی کا مشورہ سنوں۔ ایھا الامیر، جناب کو واضح ہو کہ ہم تجارت پیشہ نہیں کہ تجارت کر سکے یا جہاد فی سبیل اللہ اور طلب ما عند اللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کے سوا کوئی اور کام کر سکے۔ ہم آپ کے محکوم اور آپ کے سامنے ہیں، آپ حکم فرمائیں۔ ہم اللہ پاک، اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سردار کے حکم کے تابع ہیں۔ مجھے اتنا اختیار ہے اور محض اپنی جان کا مالک ہوں۔ آپ مجھے جو چاہے حکم فرمائیں اور جہاں چاہے بھیج دیں، انشاءاللہ العزیز تابع فرمان پائیں گے۔ عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاشر المسلمین، اگر کسی شخص کی کچھ اور رائے ہوں اور وہ اپنے مشورے سے ہمیں مستفید کرنا چاہیے تو چاہیے کہ وہ اپنا مشورہ پیش کرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، ایھا الامیر، رومیوں پر فوج کشی کرنے کے بجائے ہمارا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنا اور ان کی طلب میں نہ نکلنا ہماری سستی اور کاہلی کے مترادف اور اپنے دین و مذہب پر گویا سرزش کرنا ہے۔ دشمنوں کی طلب و تلاش میں نکلنا اور مال غنیمت حاصل کرنا ہی دراصل اللہ پاک عز و جل کی تائید و نصرت ہے۔ یا امین الامت، میرا مشورہ یہی ہے کہ جناب پہاڑ کے ہر ایک درے میں فوج بھیج دے اور شام کے تمام حدود میں فوج کشی کرے۔ ہمارے دشمنوں کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ ذوق و حزمیت کا باعث اور مسلمانوں کی آنکھوں کے لیے نور و بصارت کا سبب ہوگا۔ عبید بن جراح نے آپ کو جزائے خیر کی دعا دی اور فرمایا، مسلمان، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یمن کے آدمی حضرت میسرہ بن مسروق بصری کے ماتحتی میں دے کر ادھر روانہ کر دو
کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی مجھے اس کے متعلق مشورہ دیا ہے یہ پہاڑ کی گھاٹیوں اور دروں میں پہنچ کر اول طاقت تارش کرے اور دشمنوں کے شہروں کے قریب جا کر قتل و غارت کر کے ان کے حالات میں پہلے تغیر کر دے، اس کے بعد ہمیں اطلاع دے، اس وقت جیسا مناسب ہوگا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا واقعی بہت انصب رائے ہیں، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اسے رأس لائے۔ آپ نے حضرت میسرہ بن مسروق بصری رضی اللہ عنہ کے لیے ایک پورا نیزہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک سیاہ نشان بنایا اور سفید حروف میں اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا، پھر اپنے ہاتھ میں لے کر زور زور سے ایک جنبش دی اور حضرت میسرہ بن مسروق بصری رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے آپ نے ان سے فرمایا میسرہ تم چونکہ شام کی انتہائی حدود یعنی پہاڑوں کے دروں میں فوج کشی کرنے کے متعلق سب سے پہلے مشیر ہوا، اس لیے یہ نشان لو، جان توڑ کوشش کرو اور ایسی فتح حاصل کرو کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے اور آخرت میں اندوختہ اور سامانی بخشش۔ اس کے بعد آپ نے قبائل یمن میں سے 3000 بہادر اور شجاع منتخب کر کے ان کے سپردگی میں دیے، جن قبائل میں سے آپ نے انتخاب کیا تھا اس پہ ذیل ہے کندہ، کلان، طی، نبہان، سنبس، عزور، مزاجدی، بیان، احمس، خولان، عق، ہمدان، لخم اور جزام۔ یہ 3000 اشخاص میں معزز اور رئیس لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے تمام ہتھیار زب بدن کر رکھے تھے اور اپنے اپنے قبائل کا مشہور لباس پہن رکھا تھا اور اوپر چادریں تھی، امامے ادنی باندھ رکھے تھے اور کمر بند میں کنڈی تخمات چمڑے لگا رکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے یمن کے 1000 غلاموں کو منتخب کیا، یوسف رنگ کے کپڑے پہن رہے تھے، سروں پر زرد امامے تھے، تلواریں گردنوں میں حمائل تھی، ہاتھ میں چمکنے والے تازیانے تھے اور ہر ایک غلام اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک پورے لشکر پر حملہ کر دوں گا۔ ان پر آپ نے حضرت دامس ابو الہول کو سردار مقرر کیا اور انہیں حضرت میسرہ بن مسروق بصری رضی اللہ عنہ کے ماتحتی میں دے کر ان سے فرمایا دامس ابو الہول یہ غلام تمہاری کمان میں ہے اور تم حضرت میسرہ بن مسروق رضی اللہ عنہ کی زیر کمان دیکھو، ان کے مشورہ کے بدو کچھ نہ کرنا، یہ نہایت مبارک فعال شخص ہے اور ان کا مشورہ نہایت عمدہ اور نیک ہوتا ہے۔ حضرت دامس ابو الہول نے کہا انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا، میں بسر چشم اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ تمام عربوں نے حضرت عبید بن جراح کے فرمان کو قبول کر لیا مگر قوم طوئی کے چند نفوس میسرہ بن مسروق بصری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں جانے سے رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے رؤساء اور شاہان یمن کو چھوڑ کر قبیلہ ابس کے ایک آدمی کو کیوں سردار مقرر کر دیا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ نے انہیں بلا کر ان سے فرمایا آل طوئی مسلمانوں میں تمہارے قوم نہایت ستودہ صفات قوم ہے اور تمہاری جنگ مسلمانوں کی جنگ ہے، اس لیے تمہارے دلوں میں کسی قسم کا تکبر نہ آنا چاہیے ورنہ یاد رکھو اس کے سبب ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہیں بات اور توجہ سے سنی چاہیے کہ مدد، نصرت اور فتح تعداد کثرت اور زیادہ بہادری پر موقوف نہیں بلکہ خدا کے دشمن ہمیشہ اللہ پاک جل جلالہ کی نصرت حکمت سے مغلوب ہوتے۔ باری تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے تو کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ اور معزز وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈر اتقا کرے، فرزگاری کے کام کرے۔ خدا کی قسم میں سرا سبقت اسلام کے سبب و دارالاسلام کی طرف ہجرت کے باعث رسول اللہ کی صحبت مبارک کی توفیل تم سب سے زیادہ افضل ہے۔ قومی تو یہ سن کر چپ ہو گئی اور حضرت میسرہ بن مسروق بصری رضی اللہ عنہ کے علم کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ جب تمام فوج لیس ہو کے چلنے کے لیے آمادہ ہو گئی تو حضرت میسرہ بن مسروق بصری رضی اللہ عنہ حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور کہا ایھا الامیر میں ملک کے راستوں سے ناواقف ہوں، یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاؤ، کدھر توجہ کرو اور کون شہر پر فوج کشی کرو، اور جو شخص راستہ نہیں جانتا اسے مسافرت ہلاکت کر دیا کرتی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے والنامہ میں جناب کو ہدایت فرمائی ہے کہ لشکر کے ساتھ راہبر اور جاسوس کو روانہ کرنا، اس لیے جناب ہمارے ساتھ جاسوس اور راہبر روانہ کر دے تاکہ وہ ہمیں راستہ بتلاتے رہیں۔ آپ نے فرمایا میں بھول گیا تھا، اچھا ہوا کہ تم نے مجھے یاد دلایا، یا راہبر کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ کہہ کے اپنے ہر جگہ کے معاہدین کو جو آپ کی ذمہ داری میں تھے، جو مسلمانوں کی خیرخواہی چاہتے تھے اور جنگ کی اونچ سے واقف تھے، بلایا اور ان میں سے 4 آدمیوں کو منتخب کر کے حضرت میسرہ بن مسروق بصری رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ ان کی اس نے خدمات کے سلسلہ کے متعلق آپ نے حکم صادر فرمایا کہ ان سے جزیہ معاف کر دیا جائے گا۔ پھر ان سے یہ مشورہ طلب کیا کہ مسلمانوں کو دشمنی کی تلاش میں پہلے کون سی درے کی جانب جانا چاہیے۔ ان سب نے مشورہ کر کے اس بات پر رائے قائم کی کہ شہر خورس کا درہ جو پہاڑ کے تمام دروں سے بڑا ہے، پہلے اس پر فوج کشی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ایھا الامیر یہ درہ شہروں کی طرح کا نہیں ہے جو آپ نے فتح کیے ہیں، اس میں سخت سردی ہوتی ہے اور یا بجا پتھروں
کے سوا اور کوئی چیز دکھلائی نہیں دیتی۔ راہ تنگ، گھاٹیاں تاریک، ہردار جنگل اور خوفناک راستے ہیں، درخت بے شمار، اور حد سے زائد اور پیچ در پیچ گھاٹیاں پڑتی ہے۔ اہل یمن نے کہا کچھ پرواہ نہیں، تم ہمارے آگے آگے چلو، انشاءاللہ ہماری بہادری اور شجاعت کے کرتب دیکھو گے، یہ شیش کر اٹھے گو۔ میسرہ بن مسروق بصیر رضی اللہ عنہ نے اسلامی پرچم کو حرکت دی۔ حضرت عبید بن جرار نے دوسرے مسلمانوں کو سلام کیا، قوم کے آگے آگے ہوئے اور گھوڑے کو بل لگا کے بہادرانہ شانہ سے چل پڑے۔ حضرت ابو دامس ابو الہول اپنے سواروں کو لے کر چلے، معاہدین کے آگے آگے ہوئے اور تحلیل تکبیر کے نعروں اور قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ مسلمان نے ان کے لیے پتہ نصرت سلامتی کی دعائیں مانگی اور انہیں الوداع کہا۔ حضرت عطاء بن نجاد انصاری کا بیان ہے کہ راہبر ہمارے آگے آگے تھے اور ہم برابر کوشش کرتے ہوئے بڑے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ عقبہ جندر اس کو قطع کرتے ہوئے نہر ساحور کو عبور کر کے ہم قورس کے قریب پہنچے۔ وارات کو لے کر صبح سوار ہو کے دروں کے طرف چلے اور دشوار گزار راہوں اور جزار راستوں کو قطع کرنے لگے۔ درختوں کے جننے کھڑے ہوئے تھے، پانی چاروں طرف بہ رہا تھا اور چلنے کا راستہ اس قدر تنگ تھا کہ اس میں گھوڑا کس طرح پیچھے کو نہیں مڑ سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ہمیں اس وجہ سے کہ ہمارے گھوڑے اس میں نہیں دوڑ سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے وحشت سوار ہوئی، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نخواستہ اس جنگل کا معاملہ اگر ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے سخت مشکل کا سامنا ہو گیا اور ان کے دشمن ان پر غالب ہو جائے گے۔ راہبر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے حتیٰ کہ وہ ہمیں ایک نہایت بلند پہاڑ کی جس کی چڑھائی حد درجہ مشکل تھی لے گئے۔ مسلمانوں کو اس کی چڑھائی نہایت شاق گزری اور وہ اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر کر گھوڑوں کی راسے ہاتھوں میں تام کے پیادہ چلنے لگے اور گھوڑوں کو اپنے پیچھے پیچھے کر لیا۔ عبد الرحمن بن عبیدہ کہتے ہیں کہ میسرہ بن مسروق کی جمعیت میں بھی شامل تھا۔ آپ دروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اونچے اونچے انجان درخت اور بلند بلند پہاڑ ہمارے سامنے تھے اور ہم ان پر چڑھتے چلے جاتے تھے۔ یمن کے چمڑے کے بنے ہوئے موزے پہن رہا تھا کہ گھوڑے سے اتر کر جب پیادہ چلا، خدا کی قسم بہت تھوڑے عرصہ میں اس کے تلے گھس گھس کر اڑ گئے اور میرے فرولوہان ہو کر ان سے خالی رہ گئے۔ راستہ کی صحبت سے پھر اسے خون چل رہا تھا۔ راہبر ہمارے آگے آگے تھے اور ہم اسی حال میں ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ 3 دن اور 3 رات اسی حالت میں چلتے رہے۔ روزانہ ہمارے راہبر ہمیں ہدایت کرتے رہتے تھے کہ مسلمان ہوشیار رہو اور ہر طرح کی احتیاط رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں اسی جگہ آگے رکھ لے اور تم کہیں کہ نہ رہو بلکہ اسی تنگ راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ آخر خدا کر کے 4تھا دن ہوا اور ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جو اچھا خاصا فراخ اور کشادہ تھا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو شروع گرمی کا موسم تھا، سردی کے کپڑے اتار رکھے تھے اور گرمی کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس گرمی کے مارے ٹھنڈے تلاش مگر جب یہاں پہنچے تو نظر اٹھا کر دیکھنے سے پہاڑ کے اوپر ہر طرف برف ہی برف دکھلائی دی۔ نبی ابو الہول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جڑولا نہیں تھی کہ وہ سردی کے وقت اسے پہن لیتے، محض ذرا موزے، 2 چادریں اور ایک گرمی کے لباس کے سوا اور کسی کوئی چیز پاس نہیں تھی جو سردی سے محفوظ رکھ سکتی۔ آپ کو سب سے زیادہ سردی محسوس ہوئی اور بدن کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک تبارک و تعالیٰ ان شہروں کے رہنے والوں کا برا کرے۔ گرمیوں میں جب ان کے یہاں اتنی سردی ہوتی ہے تو سردیوں میں کس قدر پڑتی ہوگی۔ آپ کا بدن تر تر کانپ رہا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مسلمان نے آپ کی حالت دیکھ کر آپ سے کہا آپ کا تمام بدن تر تر کانپ رہا تھا اور رونگٹے کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ جڑی اول کیوں نہیں پہن رہے؟ آپ نے فرمایا میں جو کچھ پہن رہا ہوں اس کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں۔ لوگوں نے میسرہ بن مسروق بصری کو اس کے متعلق اطلاع دی۔ اپنے اپنی وہ فسطین جسے جناب نے ضبطاً فرما رکھا تھا اتار کے انہیں دے دی۔ حضرت دامس ابو الہول رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضبط بر کیا اور جب بدن گرم ہوا تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قطیفہائے وحشت سے ایک قطیفہ پہنا دے۔ میسرہ بن مسروق بصری نے فرمایا ابو الہول تم نے ہلا کہنے میں میرے ساتھ کیوں بخل کیا، حالانکہ ہلا قطیفہ سے بہتر ہوتا ہے۔ عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راہبر آگے آگے تھے اور مسلمان برابر ان کے نقش قدم پر چلے جا رہے تھے۔ روم کے شہر فتح ہو رہے تھے اور منزل طے ہوتی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کی زمین نہایت عمدہ تھی، پانی کثرت سے تھا اور درخت بہت کم تھے۔ میسرہ بن مسروق بصری جنہوں نے یہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور جب سب آدمی آ کر یہاں جمع ہو گئے تو پھر آگے چلنے کا حکم فرمایا۔ آپ نشان ہاتھ میں لیے ہمارے آگے آگے تھے اور ہم پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ رومیوں کا ایک آدمی بھی دکھلائی نہیں دیتا تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خوف سے احتیاط کو کام ملا کر شہروں کو چھوڑ دیا تھا۔ جب 5واں دن ہوا تو چلتے چلتے پہاڑ کی جڑ کے شگاف میں ایک سیاہی دکھلائی دی
مسلمان اس کی طرف دوڑے، جا کر معلوم ہوا کہ وہ رومیوں کا ایک گاؤں ہے جو بالکل خالی پڑا ہے، البتہ اوروں کی اذانیں اور بکریوں کی میانی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس میں چونکہ نہ کوئی مانے نہ تھا کوئی ٹوکنے والا، اس لیے مسلمان اس میں داخل ہو گئے، اور جب اس میں کسی کو نہ دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ وہ ہم سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ حضرت میسرہ بن مسروق بصیرت جنہوں نے انہیں آواز دی اور فرمایا، مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، احتیاط کو کام میں لاؤ اور تیار رہو، کیونکہ میری رائے میں قوم ہماری خبر پا کر کئی کو بھاگ پڑی ہے۔ مسلمان گاؤں میں گھس گئے اور جو کچھ خلا مال اسباب تھا وہ سب اپنے قبضہ میں کر لیا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الاول کو دیکھا کہ اپنے کندھے پر 3 کمبل اور 2 چادریں اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، یا ابو الاول، یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سعید یہ اس شعر کا جو اول ہے۔ میں نے کہا، آپ کیا اتنا سامان بھی کفایت نہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا، ابن عامر ذرا خاموش رہو، اس خبیث شعر کے جاڑ نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، میں اسے کبھی نہ بھولوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔